نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت کے ساتھ سارے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا رحمۃ للعالمین. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ درود پاک پڑھا جاتا ہے. سارے احباب جب مسجد میں آئیں تو اللہ کے گھر میں سب زبانیں اللہ کے ذکر سے تر ہونی چاہیے. سبحان اللہ. یہ جو خطاب ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اس دنیا کا ایک قاعدہ ہے، اگر کوئی دوست شادی بیاہ کرتا ہے، کوئی فنکشن کرتا ہے تو وہ کسی اپنے دوست کو دعوت نہیں دیتا، اس کو مدعو نہیں کرتا. تو اگر کوئی اور دوست اس سے جا کے یہ کہے کہ آپ اس فنکشن پر کیوں نہیں گئے، وہ جواب دیتا ہے کہ اس فنکشن پر مجھے دعوت نہیں تھی، اس فنکشن پر مجھے دعوت نہیں تھی. یعنی کہ اس دنیا میں لوگ کیا کرتے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں ساڑا نک نہیں رہتا. ساڑا جدو ایک بندے بلائے نہیں کسی کو دیا کیوں جائے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید نے بے ایمان لوگوں کو خطاب ہی نہیں فرمایا، ان کو پیغام ہی نہیں بھیجا. فرمایا سارے بے ایمان دور ہو جائیں. یا ایھا الذین آمنوا، جو میرے مصطفیٰ کے عشق میں فنا ہے، جو میرے محبوب کی محبت میں فنا ہے، جو میرے محبوب کی زلفوں کی بات کرتے ہیں، آپ نزدیک آ جائیں. آپ کو خطاب کر رہا یہ بات کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تمہیں دعوت ہے، تم میرے مصطفیٰ کا کتنے دکھ کی بات ہے جب رب پیغام دے رہا ہے، وہ رب ذوالجلال دعوت دے رہا ہے، گھٹ وہ رب کرنا ہو گیا. کتنی بدنصیبی ہے کہ پھر اگر بندے کی زبان خاموش رہے. سارے احباب مل کے آقا کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا نبی اللہ. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا رحمۃ للعالمین. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود پیش کرنے کے بعد رب لم یزل کا غرور ہے، شکر ہے کہ جس مالک نے ہم سب کو ایک بار پھر ہفتہ وار محفل میں منہاج القرآن کے مرکز میں آنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ جو میں نے تلاوت کی، یہ بیان حضرت موسیٰ علیہ السلام
اللہ کے نبی آپ کی نسبت سے ہے کہ جب فرعون کی ہلاکت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچایا تو بنی اسرائیل کی قوم فرعونی پنجے سے آزاد ہو کر اللہ کے نبی پر ایمان لے آئے۔ جب ایمان لے آئے تو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ میرے پیارے موسیٰ اب ان جلوتوں کو چھوڑ کر، ان گہما گہمیوں کو چھوڑ کر ذرا خلوتوں میں آ، ذرا تنہائیوں میں آ، ذرا کوہ طور کی چوٹی پر آ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا کی رونقوں کو چھوڑ کر کوہ طور پہاڑ پر چلے گئے اور اس مقام پر سارا دن حالت روزہ میں رہتے تھے، اور جب رات ہوتی تھی تو ساری رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے، اپنے رب کا ذکر کرتے تھے، اس مالک کو یاد کرتے تھے۔ تو پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی تمام معاملات سپرد کر دیے کہ اب تم ان کا خیال رکھنا۔ تو ہوا یوں کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت حرامی شخص تھا جو خود بھی گمراہ تھا اور گمراہ کن بھی تھا۔ ایک ہوتا ہے انسان کا خود گمراہ ہونا، ایک ہوتا ہے گمراہ کن، یعنی خود تو گمراہ ہے ہی مگر دوسروں کو بھی گمراہ کر دیتا ہے۔ اس شخص کا نام سامری تھا۔ کیا نام تھا؟ سامری تھا۔ یہ وہ شخص تھا، اس کی ماں نے جب اس کی پیدائش ہوئی تو اپنی برادری میں بدنامی اور رسوائی سے بچنے کے لیے اس کو ایک پہاڑ کی غار میں اکیلا چھوڑ دیا اور اس کو چھوڑ کر واپس آ گئی۔ تو اس مقام پر جہاں کوئی نہ تھا، قربان جائیں اس رب کی قدرت کا، تو اس مقام پر حضرت جبریل علیہ السلام نوریوں کا شہنشاہ، انہوں نے اپنے ہاتھ کی ایک انگلی سے اس کو دودھ پلایا تھا۔ وہ اس کو دودھ پلاتے اس طرح یہ جوان ہو گیا، اس کی پرورش ہوئی۔ تو یہ شخص حضرت جبریل علیہ السلام کی انسانی شکل میں آتے تھے، تو یہ جبریل امین علیہ السلام کو پہچانتا بھی تھا، آپ کو پہچانتا بھی تھا۔ اللہ کی قدرت کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے گھر ہوئی اور اس سامری کی پرورش جبریل علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کی انگلی سے دودھ پلایا۔ مگر رب کی قدرت یہ دودھ پی کر بھی بدبخت کافر و ملعون ہوا، اور اللہ کے نبی جو فرعون کے پاس رہے اس کو اپنے رب کا پیغام سناتے رہے، اس کے پاس رہ کر بھی، کیونکہ ان کا باطن منور تھا، ان کا باطن منور تھا۔ آپ دعوت حق، اللہ کے دین کی سربلندی
اور اس کی اقامت کے لیے اپنا فریضہ ادا کرتے رہے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مقام پر گئے تو اس شخص نے کیا کیا؟ اس نے بنی اسرائیل کے لوگوں میں سے ان سے زیورات سونے اور چاندی کے لے لیے اور ان کو پگھلایا، ان کو پگھلا کر ایک بچڑا بنا دیا۔ جب بچڑا بنایا وہ ایک بت تھا، تو اس میں حضرت جبریل امین علیہ السلام کے گھوڑے کے پاؤں کی مٹی جو تھی، جو اس کے پاس موجود تھی، اس نے سنبھال کے رکھی ہوئی تھی، اس مردہ جسم میں، اس بچڑے میں اس نے وہ مٹی ڈال دی۔ جب وہ مٹی ڈالی تو وہ تھا تو بچڑا، تھا تو بت، مگر وہ باتیں کرنے لگ گیا، وہ بولنے لگ گیا۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکومت تھے، اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے اس نے اس قوم سے کہا کہ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اپنے رب کے دیدار کے لیے گئے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب تو یہ بچڑا ہے، تمہارا رب تو یہ بچڑا ہے۔ تو ان لوگوں نے جب اس بچڑے کو بولتے ہوئے دیکھا، جب کلام کرتے ہوئے دیکھا، تو وہ ساری قوم گمراہ ہو گئی۔ جب انہوں نے اس کو بولتے ہوئے دیکھا تو وہ اسی بچڑے کے سامنے سر بسجود ہو گئے، اس کو سجدے کرنے لگ گئے۔ تو جب سجدے کرنے لگ گئے تو یہ چیز اللہ کا قرآن اس مقام پر ارشاد فرماتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس پورے واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ ارشاد ہوتا ہے وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُجِّجِهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ، سورۃ الأعراف میں ارشاد فرمایا، آیت نمبر 148۔ اور موسیٰ کے بعد اس کی قوم اپنے زیوروں سے ایک بچڑا بنا بیٹھے، ایک بچڑا بنا بیٹھے، اور وہ بے جان کا دھڑ تھا مگر گائے کی طرح آواز دیتا تھا، گائے کی طرح آواز دیتا تھا۔ اللہ کی کلیم نبی جب 40 دن گزر گئے، چیلا پورا ہوا، تو جب واپس تشریف لائے، اللہ کریم نے آپ کو تورات عطا فرمائی، کتاب عطا فرمائی۔ تو جب واپس آئے تو جب لوگوں کو دیکھا، اپنی قوم کو دیکھا، تو یہ سارے لوگ بچڑے کی پوجا کرنے لگ گئے ہیں۔ تو آپ جلال میں آ گئے، کیونکہ حضرت ہارون علیہ السلام کی آپ نے ڈیوٹی لگائی تھی۔ جب واپس آئے تو آپ جلال میں آ کر حضرت ہارون علیہ السلام کو مارنے لگے۔ ارے یہ قوم اس بچڑے کو پوجنے لگ گئی ہے، آپ نے ان کو منع کیوں نہیں کیا؟ حضرت ہارون علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اے میری ماں کے جائے، میں کمزور تھا، میں نحیف تھا، قریب تھا کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیتے، مجھے مار ڈالتے۔ ان لوگوں پر میرا مذاق نہ بنا، میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا اور مجھے رسوا نہ کیجیے۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو پھر آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے دعا فرمائی، آپ کے لیے دعا فرمائی۔ جب دعا فرمائی تو اللہ کریم نے کرم فرمایا، اور وہ جو بچڑا تھا
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیا۔ جب دریا میں بہا دیا تو پھر اس قوم کو دعوت دی کہ یہ کام تم کیا کر رہے ہو؟ اس اللہ رب العزت کی عبادت کرو، اس وحدہ لا شریک کی عبادت کرو۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ پیغام سنایا، اس قوم نے دوبارہ انکار کر دیا، اس قوم نے انکار کر دیا، آپ کا پیغام ماننے سے انکار کر دیا۔ جب انکار کیا تو اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہوا۔ وہ جو پہاڑ تھا وہ سارے کا سارا پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ کر اس قوم کے سروں پر ہوا میں معلق ہو گیا اور ان کے سروں پر اس طرح منڈلانے لگ گیا کہ انہوں نے دیکھا جب نگاہیں اٹھائیں تو وہ سارے لوگ اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریز ہو گئے اور یہ کہنے لگ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ ہم اس ایک اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، آپ کی نبوت پر ایمان لاتے ہیں۔ جب یہ بات کہی تو حالت سجدہ میں چلے گئے اور اپنا چہرہ یہ بائیں سائیڈ زمین پر رکھی اور دائیں سائیڈ اس طرح دیکھتے رہے کہ کب یہ